محمد اشرف ڈار صاحب آپ بھی تشریف لے آئیں۔ برادر محمد شفیع ڈار صاحب آپ بھی تشریف لے آئیں، اسٹیج پہ تشریف لے آئیں۔ پرویز احمد صاحب کے ہینڈ اوور کرتا ہوں تاکہ پریس کانفرنس کی کارروائی آگے بڑھائی جا سکے۔ محترم ایڈوکیٹ پرویز احمد شاہ صاحب۔ بسم اللہ الرحمن کے تمام دوستوں کی طرف سے اور مقبوضہ کشمیر کے ان نہتے نوجوانوں اور عوام کی طرف سے میں لاہور پریس کلب کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ آواز بنے ہوئے ہیں مقبوضہ کشمیر کے ان لوگوں کی جن کی آواز مقبوضہ کشمیر سے باہر نہیں آ رہی ہے۔ اس وقت آپ ہی ہماری نمائندگی کر رہے ہیں قومی اور بین الاقوامی سطح پہ، اور ہم یقین رکھتے ہیں کہ آج کی یہ پریس کانفرنس اس کی آپ بھرپور کوریج کریں گے اور دنیا کو ہمارے اوپر جو ڈھارے والے مظالم اور مقبوضہ کشمیر کی صورتحال جو ہے اس سے آشنا کریں گے۔ میں اس پروگرام کو آگے بڑھانے کے لیے کل جماعتی حریت کانفرنس کے کنوینر جناب غلام محمد صفی صاحب سے ملتمس ہوں کہ وہ پریس کو مخاطب ہو۔ جناب محترم غلام محمد صفی صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین محترم، آل پارٹیز حریت کانفرنس 19 جولائی 2025 کو مسجد شہداء سے پنجاب اسمبلی تک ایک ریلی کا اہتمام کرنے جا رہی ہے، جس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ 19 جولائی 1947 مقبوضہ جموں و کشمیر میں کشمیری قیادت نے، کشمیری رہنماؤں نے قائد اعظم محمد علی جناح علیہ رحمہ کی قیام پاکستان کی جدوجہد کے ساتھ وابستگی کا اظہار کرتے ہوئے یہ اعلان کیا تھا، یہ قرارداد پاس کی تھی کہ پاکستان جب بھی وجود میں آئے گا کشمیر کے لوگ اس پاکستان کے ساتھ الحاق کا اعلان کرتے ہیں۔ گویا کشمیریوں نے پاکستان کے وجود میں آنے سے پہلے ہی پاکستان کے ساتھ الحاق کا اعلان کیا۔ بدقسمتی سے جموں و کشمیر کے مہاراجہ نے، جو ایک نان مسلم تھا، ڈوگرا تھا، اس نے ہندوستان کے کہنے میں آ کر اس مسلم اکثریتی ریاست کا الحاق ہندوستان کے ساتھ کر دیا، اور ہندوستان اس الحاق کی بنیاد پہ خود کو کشمیر کا مالک سمجھنے لگا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ایک فرد واحد اس کا فیصلہ ایک ریاست کی نمائندہ قیادت کے فیصلے کے مقابل کھڑا ہو بھی سکتا ہے یا نہیں؟ اس کی کوئی حیثیت ہو بھی سکتی ہے یا نہیں؟ ظاہر ہے کہ ایک فرد کی، ایک قوم کے مقابلے میں بات جو ہے وہ کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ تو ہندوستان الحاق کی دہائی دیتا ہے، جبکہ جموں و کشمیر کے عوام نے پاکستان کے ساتھ الحاق کا فیصلہ
19 जुलाई 1947 को किया था। इसी दस्तावेज़ इल्हाक और करारदाद इल्हाक पाकिस्तान की याद मनाने के लिए ऑल पार्टीज़ हुर्रियत कॉन्फ्रेंस 19 जुलाई को मस्जिद शुहदा से लेकर पंजाब असेंबली तक एक रैली का एहतमाम कर रही है। और आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए हम ये चाहेंगे कि ज़िंदा दिलान लाहौर ख़ास तौर पर हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की इस रैली में शरीक हों और इसको कामयाब बनाएं। मैं ये बात भी आपके गोश गुजार करना चाहता हूँ कि इस पूरे खित्ते में, साउथ एशिया में वाहिद एक मुल्क है, हिंदुस्तान, जिसने अपनी आज़ादी के बाद 1947 के बाद अपनी टेरिटरी में इजाफा किया है। कोई और ऐसा मुल्क नहीं है इस पूरे खित्ते में जिसने दूसरी टेरिटरीज पे कब्जा किया हो, उसको अपने साथ मिलाया हो। ये सिर्फ हिंदुस्तान है। उसने सिर्फ कश्मीर पर ही कब्जा नहीं जमाया, उसका गवा, दमन, दीव इस पर कब्जा है। उसका नेपाल के साथ झगड़ा चल रहा है काला पानी और सुस्ता के हवाले से। उसका चाइना के साथ तनाज़ा चल रहा है क्योंकि हिंदुस्तान तौसी पसंदाना अज़ाइम लिए हुए है। उसने ये बात छुपा कर नहीं रखी कि हिंदुस्तान उस नक्शे पे इक्तिफा नहीं कर सकता जो नक्शा इस वक्त हिंदुस्तान का है। वो एक ऐसा अपना नक्शा वजूद में लाना चाहता है जिसमें जम्मू व कश्मीर सर की हैसियत रखता हो, श्रीलंका उसके पैरों की हैसियत रखता हो, उसका एक बाजू नहर सुएज में हो और दूसरा बाजू सिंगापुर में हो। ये बिल्कुल वैसी ही तौसी पसंदाना अज़ाइम की नुमाइंदगी है जैसे तौसी पसंदाना अज़ाइम इसराइल के हैं कि वो एक ग्रेटर इज़राइल वजूद में लाना चाहता है। उसके लिए वो कत्ल गारत गरी करता है, वो मासूम इंसानों के खून से अपने हाथ रंगता है, वो जुल्म ज़्यादती की हर सूरत इख्तियार करता है, वो हस्पतालों को नहीं छोड़ता, वो यतीम खानों को नहीं छोड़ता, वो मदरसों को, स्कूलों को, कॉलेजेस को, यूनिवर्सिटीज़ को नहीं बख्शता। हिंदुस्तान ने भी यही तर्ज अमल कश्मीर में और दूसरी जगहों पे इख्तियार किया हुआ है। ये जानकर, ये सोचकर कि जम्मू व कश्मीर जो एक मुस्लिम अक्सरियती रियासत है उसको
اس کی مسلم شناخت سے محروم کر دیا جائے، اس کے تشخص سے اس کو محروم کر دیا جائے، اس کے لوگوں کو آزاد کشمیر اور دوسری جگہوں پہ مہاجر بننے پر مجبور کر دیا جائے، وہاں کے لوگوں کو قید و بند کی صعوبتوں میں گرفتار کر لیا جائے، مبتلا کر دیا جائے، ان کے گھروں کو بلڈوز کیا جائے، وہاں کے بسنے والے ملازمین سے ملازمتیں چھین لی جائیں۔ اس طرح وہ ہندوستان کا سکہ رائج کرنا چاہتے ہیں مقبوضہ جموں و کشمیر میں، لیکن جموں و کشمیر کے عوام نے بھی ان کے مقابل اٹھ کھڑے ہونے کا، ان کا مقابلہ کرنے کا سیاسی سطح پہ، عسکری سطح پہ، سفارتی سطح پہ یہ فیصلہ کیا کہ ہم ہندوستان کے ہر وار کا مقابلہ کریں گے۔ یہاں میں یہ بھی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہندوستان ہمارے مسئلے کو، جو حق خود ارادیت کا مسئلہ ہے، جو اقوام متحدہ کا تسلیم کردہ مسئلہ ہے، جس کے متعلق اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قراردادیں موجود ہیں، اس مسئلے کو کبھی اپنا اندرونی مسئلہ قرار دیتا ہے، کبھی اس کو بائی لیٹرل ایشو کا نام دیتا ہے، کبھی کشمیریوں کو دہشت گرد قرار دیتا ہے، کبھی کشمیریوں کے حق خود ارادیت کی بات کرنے والے پاکستان کو ہب آف ٹیررزم قرار دیتا ہے۔ لیکن اسے معلوم ہونا چاہیے کہ یہ باتیں اب فرسودہ ہو چکی ہیں، اب ان باتوں میں کوئی وزن نہیں رہا، اب پوری دنیا اس حقیقت کو سمجھ چکی ہے کہ کشمیر ہندوستان کا کوئی اندرونی مسئلہ نہیں، یہ کوئی دو طرفہ مسئلہ نہیں، یہ ایک بین الاقوامی مسئلہ ہے، اور اسے بین الاقوامی قراردادوں، کشمیریوں کی خواہشات اور اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قراردادوں کے مطابق حل ہونا چاہیے۔ اسی طرح ہندوستان نے یہ کوشش کی کہ پوری دنیا میں ہم کشمیریوں کو وہ بدنام کرے کہ یہ دہشت گردی میں انوالو ہیں، پاکستان کو دنیا میں بدنام کرے کہ یہ دہشت گردی کا ساتھ دینے والا ملک ہے۔ اب کی بار بھی چند دن کی جنگ ہوئی ہندوستان اور پاکستان کے درمیان، اور ہندوستان جو اپنے آپ کو اس پورے خطے کا چودھری سمجھتا تھا، اس کا خیال یہ تھا کہ ہندوستان کے مقابلے میں پاکستان کی کوئی حیثیت نہیں، چائنا کی کوئی حیثیت نہیں، کسی اور ملک کی کوئی حیثیت نہیں، اور وہ خود کو دنیا کے سامنے بڑا تیس مار خان پیش کر رہا تھا۔ لیکن چند دن ہی کی جنگ میں ہندوستان کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح ایکسپوز کر دیا کہ وہ خود اپنے لوگوں کی نظروں میں بھی گر گیا، وہ بین الاقوامی پلیئرز کی نظروں میں بھی گر گیا، اس کی وہ حیثیت نہیں رہی۔ اب خفت مٹانے کے لیے وہ یہ ضرور کہتا ہے کہ میرا مقابلہ صرف پاکستان کے ساتھ نہیں تھا، پاکستان کے ساتھ چائنا بھی ملا ہوا تھا، آذربائیجان بھی ملا ہوا تھا،
ترکیہ بھی ملا ہوا تھا، تو مجھے تو پوری دنیا کے خلاف ایک جنگ لڑنا پڑ رہی تھی۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ پاکستان نے انڈیا کو تگنی کا ناچ نچایا ہے، اس کو دھول چٹائی ہے، اس کو شکست فاش سے دوچار کر دیا ہے، اور جو اس نے ایک نیریٹو قائم کیا تھا کہ اب پاکستان کشمیر کے مسئلے کے ساتھ نہیں ہے، چھوڑ دیا پاکستان نے کشمیر کو، وہ بیچارہ خود کمزور ہے، وہ کیا کشمیریوں کی مدد کرے۔ لیکن یہ چند روزہ جنگ اس نے تمام نیریٹیوز پلٹ دیے، اس نے نقشہ ہی بدل دیا۔ وہ ہندوستان جو کشمیریوں کو پاکستان سے بدظن کرنے کی کوشش کر رہا تھا، کشمیریوں اور پاکستانیوں کو کے درمیان ایک تناؤ کی کیفیت پیدا کرنا چاہتا تھا، جو کشمیریوں کو مایوس کرنا چاہتا تھا، ان کی جد و جہد سے، پاکستان سے وہ سارے نیریٹیوز بہہ گئے، دھڑام سے گر گئے، ان کی کوئی حیثیت نہیں رہی، اور اقوام عالم کی نگاہوں میں بھی ہندوستان بڑا بونا بن کے رہ گیا۔ اور اس کے ساتھ ہی ساتھ جس کام پر ہندوستان نے سال ہا سال بتائے تھے کہ کشمیر کو ایک اندرونی مسئلہ ظاہر کیا جائے، اس مسئلے کے بارے میں امریکہ سے آوازیں بلند ہونے لگی کہ یہ ایک بین الاقوامی مسئلہ ہے، اور امریکہ بھی چاہے گا کہ وہ اس مسئلے کو حل کرنے میں اپنا کردار ادا کرے۔ اسی طرح OIC نے 57 ممالک جو مسلم ممالک ہیں انہوں نے بات کی، ترکیہ نے بات کی، آذربائیجان نے بات کی، ایران نے بات کی، مسلم دنیا نے بات کی، ویسٹرن کنٹریز نے بات کی، اور ہندوستان کے لیے صف ماتم بچھ گئی۔ تو اس لحاظ سے 19 جولائی کا یہ جو دن ہے اور جسے ہم بھلانا نہیں چاہتے، اس کو یاد رکھنا چاہتے ہیں، کیونکہ یہ ہماری زندگی اور موت کا مسئلہ ہے۔ قائد اعظم نے جس کشمیر کو پاکستان کی شہرک قرار دیا، کشمیری اسی شہرک کو بچانے کی اور اس کو پاکستان کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ میں اس سے پہلے بھی اسی ہال میں یہ بات کہہ چکا ہوں کہ ہندوستان کہتا ہے جموں کشمیر میرا اٹوٹ انگ ہے۔ قائد اعظم نے فرمایا کشمیر پاکستان کی شہرگ ہے۔ انگ جو ہے، یہ بازو میرے جسم کا ایک انگ ہے، حصہ ہے۔ یہ بازو میرے جسم کا ایک حصہ ہے، ٹانگ میرے جسم کا حصہ ہے، آنکھ میرے جسم کا حصہ ہے، کان میرے جسم کا حصہ ہے۔ لیکن ہم نے ایسے لوگوں کو بھی دیکھا ہے جن کا ایک بازو نہیں، وہ پھر بھی چل پھر رہے ہیں، زندہ ہیں۔ دونوں بازو نہیں، معذور ہیں، زندہ ہیں۔ لنگڑے ہیں، زندہ ہیں۔ دونوں ٹانگیں نہیں ہیں، زندہ ہیں۔ نابینا ہیں، کچھ دکھائی نہیں دیتا، دونوں آنکھیں ان کی پھوڑ دی گئی ہیں، پھر بھی زندہ ہیں۔ لیکن آج تک کسی ایسے انسان کو نہیں دیکھا جس کی شہرگ کٹی ہوئی ہو اور وہ پھر بھی زندہ ہو۔ تو اس لحاظ سے کشمیر is vital for Pakistan. It's the jugular vein of Pakistan. Pakistan cannot survive without Kashmir. تو اس لحاظ سے پاکستانیوں کو بھی یہ بات اچھی طرح سے سمجھنی چاہیے کہ قائد اعظم کوئی بات ایویں ہی نہیں کہا کرتے تھے، بلا وجہ نہیں کہا کرتے تھے۔
اگر انہوں نے کشمیر کو پاکستان کی شہرت کا نام دیا تو کچھ سوچ کر ہی دیا ہوگا. تو اس لحاظ سے اس شہرت کو بچانے کے لیے کشمیری جدوجہد کر رہے ہیں. اور میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ یہ جو چند روزہ جنگ ہوئی ہندوستان اور پاکستان کے درمیان، اس نے نہ صرف پاکستان میں بلکہ ترکیہ میں، آذربائیجان میں، ملیشیا میں، انڈونیشیا میں، سعودی عربیہ میں، حتیٰ کہ جرمنی میں، اور خاص طور پر کشمیر میں، آزاد کشمیر میں، مقبوضہ کشمیر میں عوام کو ایک نیا حوصلہ دیا. لوگ وہاں پہ اٹھ کھڑے ہوئے ہیں جدوجہد کو مزید تیز کرنے کے لیے. تو اس لحاظ سے ہمیں آپ کی دعاؤں کی بھی ضرورت ہوگی تاکہ جو جدوجہد ہم کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس جدوجہد میں ہمیں کامیابی عطا کرے، اور ہماری یہ جدوجہد جو تکمیل پاکستان کی جدوجہد ہے یہ رنگ لائے، یہ اپنا وہ مقام حاصل کرے جو اس کا اصل مقام ہے. تو میری ان گزارشات کے بعد اگر آپ حضرات کے قلوب و اذہان میں کوئی سوال پیدا ہوا ہو تو آپ ضرور وہ سوال کریں. میں خود بھی یہاں موجود ہوں اور میرے ساتھی بھی یہاں پہ موجود ہیں، کریں گے کہ آپ کے سوالات کا جواب دیا جائے. بہت شکریہ. یہ فرمائیں کہ آپ نے بھی کہا کہ 19 جولائی کو آپ لوگ یہاں پر ریلی نکال رہے ہیں، تو کیا 19 جولائی کو آپ لوگ آزاد کشمیر میں کوئی ایکٹیویٹیز ایسی کرتے ہیں پاکستان یا اس سال خاص طور پر کہ وہاں پہ آپ لوگ کوئی اس کے عوام کے والے سے کوئی بڑا کوئی جلسہ کریں، کوئی ریلی کریں، کسی طرح کی ایکٹیویٹیز کریں؟ جی شکریہ. کیونکہ کل جماعتی حریت کانفرنس مقبوضہ کشمیر میں اس کا مین آفس ہے، انہوں نے اس کی کال دی ہے، اور دنیا بھر میں جہاں کہیں بھی مقیم کشمیری ہو، پاکستانی ہو، اسلام آباد، ہم نے اوور آل کال دی ہے، اور ہمیں امید ہے کہ اس کا رسپانس جو ہے تھرو آؤٹ ورلڈ دنیا میں جہاں کہیں بھی ہے. لیکن چونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ لاہور قراردادوں کا شہر ہے، یہاں پہ بڑی قراردادیں پاس ہوئی ہیں، پاکستان کی قرارداد بھی، اس لیے حریت کانفرنس کا جو مین فنکشن ہوگا وہ لاہور میں ہوگا. ہم نے یہاں کی تمام سیاسی جماعتوں کو مدعو کیا ہے، جس میں ارسپیکٹو آف دیئر پولیٹیکل الائنس، ان کا کیا سیاسی وابستگی کیا ہے، ان کے نظریات کیا ہے، سیاسی طور پولیٹیکلی بات ہم کرتے ہیں. اس میں ہم نے کوئی تفریق نہیں رکھا، کیونکہ کل جماعتی حریت کانفرنس یہ محسوس کرتی ہے کہ کل جماعتی حریت کانفرنس کا کوئی پولیٹیکل ایجنڈا نہیں ہے. ہم کسی سیاسی جماعت کے ساتھ وابستہ نہیں ہے، لیکن ہم تمام سیاسی جماعتوں کو اپنا سمجھتے ہیں اور اپنی قریب سمجھتے ہیں. اس لیے اس کال پہ لبیک کہتے ہوئے جہاں کہیں بھی اس قرارداد کے حق میں سیمینارز ہوں گے، اس یا جلسے ہوں گے، جلوس ہوں گے، حریت کانفرنس ان کو اونرشپ دے گی. شکریہ. I think there is nothing. Thank you very much. بہت شکریہ آپ کا اور میڈیا کا بہت شکریہ. ہم امید کرتے ہیں کہ میڈیا 19 جولائی کو 5 بجے مسجد شہداء سے جو ریلی شروع ہوگی اور وہ ختم ہوگی پنجاب اسمبلی کے سامنے، تو امید ہے کہ ہم تمام میڈیا سے امید کرتے ہیں کہ 19 جولائی کو 5 بجے جو مسجد شہداء سے جو ریلی شروع ہوگی، جس میں امید ہے کہ بڑی تعداد میں لوگ شرکت کریں گے، آپ اس کو کور کریں گے اور کشمیریوں کی آواز بنیں گے. شکریہ. تھینک یو. وما علینا الا البلاغ المبین. مہمانوں